هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منشعب کے 7ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد کے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مترد اور دوسری قسم ہے شاذ۔ اور مترد کے 5 باب آتے ہیں: باب نصر ینصر، باب ضرب یضرب، باب سمیع یسمع، باب فتح یفتح اور باب کرم یکرم۔ مترد کے ان 5 باب کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ثلاثی مجرد کی جو دوسری قسم ہے شاذ، جس کے 3 باب آتے ہیں، ان میں سے پہلے باب کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب نے شاذ کی تعریف کی ہے۔ یہ ثلاثی مجرد کی جو دوسری قسم شاذ ہے، شاذ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اما شاذ آنکہ وزن او کمتر آید، رہا شاذ تو وہ ثلاثی مجرد ہے کہ وزن او کمتر آید، کہ جس کا وزن کم آتا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مترد کے اوزان زیادہ آتے ہیں اور شاذ کے اوزان کم آتے ہیں۔ یعنی عربی زبان کے اندر جتنے بھی کلمات ہیں، اگر وہ ثلاثی ہیں اور مجرد ہیں، جتنے بھی عربی زبان میں کلمات ہیں اگر وہ ثلاثی مجرد ہیں، تو ان میں سے 99% وہ مترد کے ان 5 بابوں میں سے کسی ایک باب سے ہوں گے، یا تو باب نصر سے ہوں گے، یا باب ضرب سے ہوں گے، یا باب سمیع سے ہوں گے، یا باب فتح سے ہوں گے، یا باب کرم سے ہوں گے۔ اور 1% ایسا ہوگا کہ وہ شاذ کے ان 3 باب، باب حسب یحسب، باب فضل یفضل اور باب فضل یفضل اور باب کاد یکاد، ان 3 بابوں میں سے کسی ایک سے ہوں گے۔ اما شاذ آنکہ وزن او کمتر آید، رہا شاذ تو وہ ثلاثی مجرد ہے کہ جس کا وزن کم آتا ہے۔ آرا سے باب است، اور اس کے 3 باب ہیں۔ باب اول بر وزن فعل یفعل، پہلا باب فعل یفعل کے وزن پر۔ تو شاذ کا پہلا باب، اس کا وزن ہے فعل یفعل۔ بکسر العین فیہما، فیہما کی ضمیر ماضی اور مضارع دونوں طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ۔ تو ماضی کے اندر بھی عین کلمہ مکسور ہوتا ہے اور مضارع کے اندر بھی عین کلمہ مکسور ہوتا ہے۔ چون الحسب والحسبان، جیسے چون الحسب والحسبان، جیسے کہ الحسب والحسبان، یہ دونوں مصدر ہیں۔ پنداشتن، گمان کرنا۔ اب اس کے گردان بتایا، تصریف ہو اس کے گردان۔ تو اس کو گردان کو ہم پڑھ لیتے ایک مرتبہ تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ حسب سابق ہم اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ بھی اسی طرز پر اس کو یاد کریں اور ایک سانس میں اس کو بالکل زبان زد کر لیں، ایک سانس میں پڑھ لیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں حسب یحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب، وحسب يحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب۔ الامر منه احسب والنهي عنه لا تحسب، الظرف منه محسب والآلة منه محسب ومحسبة ومحساب، وتثنيتهما محسبان ومحسبان والجمع منهما محاسب ومحاسيب۔ افعال التفضيل منه احسب والمؤنث منه حسبا، وتثنيتهما احسبان وحسبيان والجمع منهما احسبون وحاسب وحسب وحسبيات۔ تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک نوٹ دیا ہے، بدا کے صحیح عظیم باب
جز حسیب یحسب و نعیم ینعم دیگر نیامدہ است۔ جان لیجئے کہ صحیح اس باب سے حسیب یحسب اور نعیم ینعم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آتا۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صحیح اس باب سے صرف حسیبہ یعنی حسیبہ یحسب سے یا کہہ لیں فعیل یفعل سے صحیح صرف حسیبہ یحسب اور نعیم ینعم آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا۔ اب صحیح سے کیا مراد ہے؟ صحیح ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ غلط آتا ہے صحیح نہیں آتا، یہ نہیں، بلکہ صحیح اصطلاحی صرفیوں کی ایک اصطلاح ہے، اور صرفیوں کی اصطلاح میں صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ یا حرف علت یا دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں، جس کے اصلی حروف ہوں گے، حمزہ نہ ہو، حرف علت نہ ہو، یا دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں، ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو، تو اس کو کہیں گے صحیح۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وزن پر صرف دو مصادر آتے ہیں۔ جو صحیح ہے حسیب یحسب فعیل یفعل کے وزن پر صرف دو مصادر آتے ہیں، ایک حسیب یحسب اور دوسرا نعیم ینعم۔ اب دیکھیے حسیب یحسب میں اس کے تینوں حروف اصلی ہے، ہا بھی حروف اصلی ہے، سین بھی حروف اصلی ہے، اور با بھی حروف اصلی ہے۔ اب ان تینوں حرف کے اندر غور کریں، اس میں حمزہ ہے، حمزہ نہیں ہے، حرف علت ہے، حرف علت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حرف علت ہے الف واو یا، اور ان تینوں میں سے کوئی نہیں یہاں پر۔ اسی طرح ایک جنس کے دو حرف نہیں ہیں، ہا ہے، سین ہے، با ہے، تینوں الگ الگ جنس کے ہیں، تو یہ حسیبہ یہ صحیح ہے۔ صرفیوں کے اصطلاح میں سے صحیح کہیں گے۔ صحیح کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس میں حمزہ بھی نہیں ہے، اس کے حروف اصلیہ میں حمزہ بھی نہیں ہے، اس کے حروف اصلیہ میں حرف علت بھی نہیں ہے، اور دو جنس ایک بھی نہیں ہے، اور دو حرف ایک جنس کے نہیں ہیں۔ اس طرح نعیم ینعم کے اندر بھی اس کے حروف اصلیہ میں حمزہ بھی نہیں ہے، اور حرف علت بھی نہیں ہے، اور دو حرف ایک جنس کے نہیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فعیل یفعل کے وزن پر صرف حسیب یحسب اور نعیم ینعم یہ صحیح آتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صحیح کلمہ اس وزن پر نہیں آتا ہے۔ نصر ینصر کے وزن پر آ سکتا ہے، ضرب یضرب کے وزن پر آ سکتا ہے، کرم یکرم کے وزن پر آ سکتا ہے، لیکن حسیب یحسب کے وزن پر، فعیل یفعل کے وزن پر صرف یہی دو صحیح کلمات آتے ہیں، صرف یہی دو صحیح مصادر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، النعم والنعمۃ یہ ہے حسیب یحسب کے وزن پر، تو اس سے بھی ہم گردان کر لیتے ہیں، اس سے بھی گردان کرنا ہے، انہوں نے اس لیے دیا ہے۔ اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ اس کے معنی آتے ہیں خوش عیش شدن، خوشحال ہونا، تو اس سے بھی ہم گردان کر لیتے ہیں۔ نعیم ینعم نعما ونعمانا ونعمانا فهو ناعم، ونعم ينعم نعما ونعمانا فهو نعیم فهو نعوم، اس طرح اس کا گردان کریں گے ہم۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا باب شاذ کا پورا ہوا۔ اب یہاں ایک نوٹ اور یاد رکھ لیجیے، یہ مصنف نے نہیں بتایا لیکن ہم بتا رہے ہیں آپ کو، کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے شاذ کے 3 باب ذکر کیے ہیں، کہ شاذ کے 3 باب ہیں، لیکن محققین کے نزدیک شاذ کا صرف ایک باب ہے۔ اگر ہم دیکھیں غور کر کے تو صحیح معنوں کے اندر شاذ کا صرف ایک باب ہے، اور وہ ہے باب حسیب یحسب، اور اس کے علاوہ جو باقی 2 ابواب ہیں، باب فضلہ اور باب قعدہ، یہ مستقل ابواب نہیں ہیں، بلکہ ان میں تداخل ہے، یعنی ماضی کسی اور باب سے لیا گیا ہے، اور مضارع کسی اور باب سے لے کر ایک مستقل باب بنا لیا گیا ہے، مستقل باب نہیں ہے۔ تو جب ہم پڑھیں گے اگلے باب فضلہ کو پڑھیں گے، باب قعدہ کو پڑھیں گے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ متردد کے ابواب میں سے ایک کے ماضی کو لے لیا گیا، ایک کے مضارع کو لے کر ایک باب بنا دیا گیا، مستقل کوئی باب نہیں۔ تو صحیح معنوں کے اندر شاذ کا صرف ایک ہی باب آتا ہے، باب حسیب یحسب، جس کو آج ہم نے پڑھا ہے۔